عرش اعلیٰ کی رب سبز گنبد میں تم کیوں کہوں کوئی میرا سہارا نہیں. میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں. یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں. اور مجھ کو کچھ غم نہیں اشک بہاتا رہوں. دل میرا سوز الفت میں جلتا رہے. دل میرا سوز الفت میں جلتا رہے. آپ کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام پر مر کے مٹ جاؤں میں. میرا ایمان ہے پھر بھی خسارہ نہیں. آپ کا عشق ہے عشق رب العلا. آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا. خود خدا کا یہ قرآن میں اعلان ہے. خود خدا کا یہ قرآن میں اعلان ہے. جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. ٹھوکروں کے سوا اور پائے گا کیا. ٹھوکروں کے سوا اور پائے گا کیا. جس کی منزل کا کوئی نہ ہو رہنما. جس کی منزل کا کوئی نہ ہو رہنما. اپنی منزل پہ ہرگز اپنی منزل پہ ہرگز نہ پہنچے گا وہ. ہاتھ میں جس کے دامن تمہارا نہیں. عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا. عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا. عقل روح الامین دنگ و حیران ہے. عقل روح الامین دنگ و حیران ہے. عظمت مصطفیٰ کی عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے. یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں. ساری خلق خدا کیا ملک کیا
बशर, सारी खल्क़ खुदा क्या मलक क्या बशर, अंबिया औलिया मुफलिस ताजवर, अंबिया औलिया मुफलिस ताजवर, उनके दरबार में, उनके दरबार में भीख के वास्ते कौन है जिसने दामन पसारा नहीं, अर्श आला के रब सब्ज़ गुंबद में तुम क्यों कहो कोई मेरा सहारा नहीं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. محترم حضرت مولانا, حضرات उलमाए किराम और मेरी माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में अल्लाह के मुकर्रब और मुत्तकीन ईमानदार लोगों के औसाफ को बयान फरमाते हुए फरमाया
کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت پر شواہد اور مشاہدات کے بغیر غیب سے ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ اطلاعات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائی، ہماری آنکھوں نے انہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم نے اپنے دل سے اس کا اقرار کیا، اس کو تسلیم کیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز جو کہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز ایک اللہ رب العزت کا ایسا فریضہ ہے جو شہادت کے بعد، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس معبود برحق پر ایمان لانے کے بعد، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، سب سے پہلا جو فریضہ، جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی ہم پر عائد ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، وہ نماز ہے۔ گویا شہادت یا توحید کا اقرار اور رسالت کو تسلیم کرنا یہ ایک جر ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کا درجہ یا مرتبہ ہے تو وہ نماز ہے۔ اسی وجہ سے قیامت کے روز جب اللہ رب العزت کی یہاں بندوں کی پیشی ہوگی اور اس کے اعمال کا جب حساب ہوگا، سب سے پہلے جو سوال اس انسان سے کیا جائے گا وہ نماز سے متعلق ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی کی نماز درست ہو گئی یا نماز کے سلسلے میں نماز سے متعلق اس کو جو سوال کیا ہے، اگر وہ اس سوال میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد دیگر اعمال سے جو بھی سوال کیا جائے گا، دیگر اعمال سے متعلق جو بھی اس کا حساب لیا جائے گا، وہ انشاءاللہ العزیز آسان ہوگا۔ اور اگر نماز کے باب میں اگر اس کی گرفت ہو گئی تو بعد کے اعمال میں مزید گرفت ہوگی۔ گویا نماز ایک محور ہے، ایک بنیاد ہے، اور دیگر جو اعمال ہیں وہ اسی نماز پہ موقوف ہیں۔ یہی وجہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، آپ کی وصال کا وقت جب قریب ہو گیا اور آخری سانس میں یا آخری وہ گفتگو یا وہ کلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے صادر ہوا وہ یہ تھا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کی حفاظت کرو، نماز کا اہتمام کرو، پوری پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اور وما ملکت ایمانکم، چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا جو باندیوں کا تھا، تو باندیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ بہر صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے بموجب اس وصیت کے بعد اس دنیا میں کوئی کلام نہیں فرمایا، گویا یہ آپ کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی آخری وصیت تھی۔ ہم اور آپ اس وصیت کے باب میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس نماز کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بے چین ہوں گے، آپ کو اس کا کتنا اہتمام ہوگا، اپنی امت کے لیے نماز کے باب میں آپ کو کس قدر فکر ہوگا کہ آپ کی اس دنیا میں آخری گفتگو اسی سے ہو رہی ہے،
ہم اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے والا انسان جب مرتے مرتے اپنی آخری سانس میں جو وصیت کرتا ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو اس کی زندگی میں اہم ترین کہلاتی ہے، یا یوں کہیے کہ اس کے لیے جو سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ اس کے ذہن میں سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس کے لیے وہ آخری لمحے میں، آخری سانس میں وصیت کے طور پر اپنے ورثاء کو، اپنے اقربا کو، اپنے اعزاء کو کہہ کر جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس میں جو وصیت ہمیں اور آپ کو فرمائی وہ نماز سے متعلق تھی۔ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ معلوم تھا کہ دیگر جتنے بھی اعمال ہیں وہ نماز پہ موقوف رہتے ہیں، ان سب کا مدار نماز ہے۔ اگر کسی کی نماز درست ہو گئی تو اس کے بعد کے اعمال اس کے درست ہو جاتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے باب میں یہ کہا گیا کہ نماز ایک تنے سے مثال سے سمجھایا ہے ہمارے بزرگان دین نے کہ شہادت اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار اور رسالت کے اقرار، اس کو تو سمجھیں کہ یہ جڑ کی طرح ہے۔ روس یہ جڑ کی طرح ہے۔ اس کے بعد ایک درخت جب ہوتا ہے تو پہلے اس کی جڑیں ہوتی ہیں، پھر ایک تنا ہوتا ہے، تنا جنہیں تھر کیا کہتا تھا، اچھا، تو تنا ہوتا ہے جس پر درخت کا قیام ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسری ٹہنیاں، شاخیں، پھل، پھول، یہ ساری چیزیں بعد میں ہوتی ہیں۔ تو پھل ہیں، پھول ہیں، ٹہنیاں ہیں، یہ ساری کی ساری موقوف ہوتی ہیں تنے پر۔ اگر تنا نہیں ہے تو پتے نہیں ہوتے، شاخیں نہیں ہوتی، پھل نہیں ہوتا، پھول نہیں ہوتے۔ نماز اس کی مثال تنے کی سی ہے کہ اگر نماز ہے تو پھر بعد کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ انشاءاللہ العزیز وہ صحیح ہو جائیں گے، وہ درست ہوں گے، آدمی کو اس کے لیے توفیق ہوگی۔ اور اگر نماز ہی سے کوئی شخص محروم ہے یا کوئی کوڑا ہے یا اس کی طرف التفات کم ہے، توجہ کم ہے، تو دیگر اعمال میں وہ اس سے بھی زیادہ سست ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں وہ عمال یا ان کے وہ ایمبیسیڈرز یوں کہیے جن کو انہوں نے مختلف قوموں میں، مختلف بلاد میں بھیجا تھا، ان کے نام ایک فرمان جاری کیا، ایک تحریر بھیجی، اور اس میں یہ لکھا کہ اے لوگوں، میرے نزدیک تمہارے جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں اس میں اہم ترین اگر کوئی ذمہ داری ہے تو وہ نماز ہے۔ اس کے بعد کی دوسری ساری ذمہ داریاں ہیں، اگر تم اس نماز کو ٹھیک کر لیے تو تمہارے دین کی حفاظت ہو جائے گی، اور اگر تم اس میں کوتاہ ہو گئے، اس میں تم سے سستی ہونے لگی تو پھر تمہارے دین کا خطرہ ہو جائے گا، تمہارا دین جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ نماز کے سلسلے میں اس کی اہمیت سے متعلق اس سے بھی آپ انداز لگا سکتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محسن اور مکرم ہستی، بلکہ یوں کہیے کہ محسن انسانیت ہیں، پوری امت کے لیے وہ رحمت ہیں، کبھی آپ کی لسان مبارک سے کسی کے لیے بد دعا نہیں نکلی، طائف جیسی جگہوں میں آپ کو کیسی کیسی ایذائیں پہنچائی گئی، آپ کو کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی گئی، غزوہ احد میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، لیکن آپ نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جب کافروں کے یہ ظلم کہیے کہ کافروں کی رکاوٹ کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلین نے یا حملہ آوروں نے جب حملہ کیا اور آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ پر غشی طاری ہو گئی، لوگوں نے آپ کو نماز یاد دلائی، تلقین فرمائی،
تو آپ نے اسی عالم میں اور اسی وقت میں اور اسی حالت میں نماز ادا فرمائی، لیکن آپ بالکل نڈھال ہو گئے، آپ کے بدن سے خون کے فوارے نکل رہے تھے، جاری ہو رہے تھے۔ آپ جب بالکل بے ہوش ہو کر گر پڑے تو آپ نے یہ فرمایا کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، فرمایا کہ اب میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوں، 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو اس دنیا میں میرا کیا کام ہے۔ یہ تو اسی وقت تھا، میری زندگی تو اسی وقت بہتر کہی جاتی، اسی وقت میں اپنے آپ کو اس دنیا میں رہنے کے قابل سمجھتا جب میں اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کر سکتا، لیکن جب اب اس قابل میں نہیں رہا ہوں تو میری زندگی کس کام کی ہے۔ ہم اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ نماز بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان ایک خاص قسم کا رشتہ ہے، تعلق ہے۔ بندہ جب اللہ رب العزت کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ معلوم ہوا کہ نماز میں بندہ اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، راز کی باتیں کرتا ہے۔ راز کی باتیں کتنی توجہ سے کی جاتی ہے یا کس سے کی جاتی ہے، اس کو ہم میں سے کون ہے جو نہیں سمجھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کے سلسلے میں جس قدر ممکن ہو اللہ رب العزت سے مانگیں، توفیق مانگیں، اس کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں بچوں کو، اپنے شوہروں کو اس کی طرف توجہ دلائیں۔ نماز کے بعد 2-4 منٹ دعا کا اہتمام کریں۔ دعا ضرور کرنا، دعا نماز کے بعد ضرور قبول ہوتی ہے اور دعا ضرور کرنا چاہیے۔ کہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی پوری نماز پڑھ لیتا ہے مگر اس کو 2 منٹ اللہ رب العزت سے اپنی ضروریات مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ چونکہ عورتیں پوری نسل کے لیے یا پورے معاشرے کے لیے بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہیں، اسی وجہ سے آپ ماں بہنوں سے اس کی گزارش ہے کہ آپ خود بھی نماز کے باب میں خود توجہ فرمائیں، اپنے بچوں کو اس کی تلقین فرمائیں، اپنے شوہروں کو اس کی عادت ڈلوائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی موقع عنایت فرمائے ہیں تو آپ نماز کے بعد دعا کا ضرور اہتمام کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ان کے حالات میں آتا ہے، آپ جانتی ہیں کہ قرآن کریم کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑی کتاب اور سب سے معتبر اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ جو ہیں وہ ابتدا میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے۔ ان کی والدہ کو بڑا فکر لاحق ہوا، انہوں نے اللہ رب العزت سے رو رو کر گرا کر ان کے لیے دعائیں کی، اور ایک رات یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی والدہ کو ان کی والدہ کے ہاتھ میں 2 آنکھیں دی جا رہی ہیں۔ یہ خواب ختم ہوا، صبح اٹھی، بچے نے کہا، امام بخاری علیہ الرحمہ نے والدہ سے کہا کہ والدہ میری تو بینائی لوٹ آئی، میں تو بہت اچھے سے دیکھتا ہوں۔ تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹے یہ کیسے ناممکن تھا اور کیوں نہ ہوتا یہ، اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے اللہ رب العزت کے سامنے اتنے آنسو بہائے، تمہاری بینائی کے لیے میں اللہ رب العزت کے سامنے اتنی گرائی ہوں، اس لیے ممکن نہیں تھا کہ اللہ رب العزت تمہاری بینائی کو نہ لوٹاتے۔ میری ماں بہنوں، آپ اس واقعے سے یا امام بخاری علیہ الرحمہ کی والدہ کی جو ہے وہ تڑپ جو تھی، جو اضطرابی کیفیت تھی، اس اضطرابی کیفیت کے ساتھ انہوں نے جو اللہ رب العزت سے درخواست کی، اس کی اہمیت کو سمجھ سکتی ہیں کہ ایک والدہ اپنے بیٹے کے لیے جب دعا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے کیوں دعا نہیں کرے گی؟ امام بخاری علیہ الرحمہ کو جو بینائی لوٹی، ایسی بینائی لوٹائی گئی کہ اس کے بعد آپ نے کچھ کتابیں صرف چاند کی روشنی میں لکھی، ایسی بینائی ان کو لوٹائی گئی۔
یہ محض والدہ کی دعا کی برکت تھی۔ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے اس قسم کا داعیہ رکھیں، معاشرے کو آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن صاحب ندوی دامت برکاتہم، جو کہ عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہیں، ہم سب کے وہ مربی ہیں، ہم سب کے وہ مشفق ہیں، ہم سب کے وہ برکت ہیں۔ وہ اپنی ابتدا کی دور کے متعلق فرماتے ہیں کہ میری اس تربیت میں یا جو ہے وہ تعلیم کے سلسلے میں میری والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ بچپنے میں ہمیں اسلام کے اسلامی اخلاق، اسلامی کردار اور بہت سے ایسے واقعات سناتی۔ ابتدائی میں والدہ نے بہت اچھی تربیت کی تھی، اسی کا نتیجہ ہوا کہ بعد میں تعلیم کا، علم کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اگر والدہ اور جو ہے وہ میری ماں بہنیں اگر وہ اس سلسلے میں کوشش کرتی ہیں تو وہ معاشرے کو بہت اچھے جوان دے سکتی ہیں، معاشرے کو بہت اچھی لڑکیاں دے سکتی ہیں، وہ پورے معاشرے میں بہترین سدھار لا سکتی ہیں۔ آپ سے بڑی توقعات ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خود بھی اس بات میں متوجہ ہوں، اللہ رب العزت سے مانگتی رہیں۔ مانگنا ہمارا کام ہے، اللہ رب العزت ہی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور جو ہے وہ آنسو بہائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد فرمائے، یہ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں کبھی کسی مصلحت کے تحت تاخیر ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ بندے کا امتحان لینا چاہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ بندے کے دو آنسو کو چاہتے ہیں، جس کو ایک مثال سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہمارے سامنے کھیلتا ہے، کبھی ہم بچے سے مذاق کرتے ہیں۔ بچہ جب کسی چیز کے کھیلتا ہے تو ہم اس کا جو کھلونا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے لے لیتے ہیں۔ بچہ ہم سے مانگتا ہے، بڑی امید کے ساتھ وہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مگر ہم اس کو منع کرتے، نہیں دیتے، یا کبھی ہم نے تھوڑا اوپر اٹھا لیا، بچے نے ہاتھ لمبا کیا مگر اس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا ہے، پھر ہم نے اس کو کہا اچھا لے لو، وہ قریب ہوتا ہے تو پھر ہم وہ ہاتھ اونچا کر لیتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ایک موقع یہ آتا ہے کہ بچہ جب بالکل مایوس ہو جاتا ہے، جب وہ نا امید ہو جاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، وہ سر پٹک دیتا ہے، تب جا کے ہم خود جا کر اس کو اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رونے کی ضرورت نہیں، لے لو یہ تمہاری چیز۔ اب بچہ ناز کرتا ہے اور وہ منع کرتا ہے کہ اب نہیں لوں گا، ہم اس کو پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور جو ہے بڑی محبت کے ساتھ اس کو اٹھا کے اس کا کھلونا واپس کرتے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ میرے سامنے اپنی ضرورت کے لیے آنسو بہائے، اس لیے کبھی ہم دعا کرتے ہیں مگر اس کا فوری طور پر کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ماں اپنے بچے پر جتنی شفیق ہے اس سے کہیں زیادہ شفقت رکھتے ہیں، کہیں زیادہ رحمت رکھتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے دو آنسو بہا کر اپنی ضرورتوں کو پیش فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کو رد فرما دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں اپنے معاشرے سے متعلق خوب فکر مند رہیں۔ آپ کی فکریں انشاءاللہ بڑے اچھے نتائج مرتب کر سکیں گی۔ یہاں جس ملک میں آپ آباد ہیں یا اور بہت سے ممالک جہاں نسلوں کا فکر ہو رہا ہے، جہاں نسلوں کے ضائع ہونے کے خطرات لاحق ہو رہے ہیں، جہاں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آئندہ نسلوں کا خدا ہی محافظ ہے اور بڑے خطرے ہو گئے ہیں، وہاں اگر اس نسل کو کوئی بچا سکتا ہے یا اس نسل کو اسلامی تربیت اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ شوہر بیچارہ روزی روٹی کے لیے صبح گھر سے نکلتا ہے، شام لوٹتا ہے، صحیح معنی میں اگر بچوں کی کوئی مربی ہے تو وہ آپ ہیں۔ اس لیے آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور جو ہے وہ نماز کا، تلاوت کا، دعا درود کا گھر میں ماحول بنائیں، بچوں کو اس کی تلقین فرمائیں۔ آپ کی یہ تربیت جو ہے وہ بہت اچھا اور بہت بڑا پھل لا کر امت کے سامنے پیش کرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ توفیق سے نوازے
اور ہم جو معاشرے کے باب میں فکر مند ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری فکروں کے نتیجے میں، ہمارے طرف کے نتیجے میں، ہمارے رونے کے نتیجے میں ہم کو بہترین معاشرہ عطا فرمائے، ہمارے نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جو ہے ان نسلوں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ثابت فرمائے۔ آپ سے ایک گزارش اور بھی ہے کہ آپ اپنے یہاں مدارس میں یا مکاتب میں جو بچے جا رہے ہیں ان کی تعلیم کے سلسلے میں ضرور آپ فکر کریں، یہ ان کی زندگی کی بنیاد ہے، اگر ان کی بنیاد کھوکھلی رہی تو اس پر عمارت اچھی تعمیر نہیں ہو سکتی ہے، یا جو عمارت تعمیر ہوگی وہ پائیدار نہیں ہوگی، وہ مضبوط نہیں ہوگی، اس کی عمر طویل نہیں ہو سکتی ہے، وہ بہت جلدی گر جائے گی۔ آپ جس معاشرے میں ہیں یہاں اسلام کو ختم کرنے کا یا اسلامی معاشرے کو مخدوش کرنے کے لیے بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے معصوم بچے اس وقت جو چھوٹی زبان سے قرآن کریم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہے، آپ اس باب میں بھی خوب چوکس رہیں، چوکنا رہیں، اپنے بچوں کو خوب پابندی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ گھر سے ان کو فریش کر کے تیار کر کے مدرسہ بھیجتی رہیں، اور جو ہے وہ گھر میں بھی اس کا اہتمام کریں یا اس کی تاکید رکھیں کہ بچے گھر آ کر بھی اپنا سبق پورا تیار کریں۔ یہی وہ دن ہے جس میں یہ اپنی اسلامی بنیاد ڈالتے ہیں، اور یہی اسلامی تعلیم جو ہے وہ ان کی زندگی کے لیے بعد میں چل کر نمونہ بنے گی، رہبری کا سبب بنے گی، اور ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات ثابت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا، دیکھا قبر سے جو ہے وہ آواز آ رہی ہے رونے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے پوچھا کہ کیا ہے، فرمایا کہ اس قبر والے کو جو ہے وہ عذاب ہو رہا ہے۔ خیر وہ وہاں سے گزر گئے، کچھ دنوں کے بعد پھر وہ لوٹے ہیں، تو جب اسی قبرستان سے لوٹنے لگے ان کے ساتھ جو لوگ تھے پوچھا کہ اب اس مردے کا یا اس صاحب قبر کا کیا حال ہے؟ آپ نے جب جو ہے وہ کشف قبور فرمایا، آپ کو جب قبر کے حال کو بتلایا گیا تو دیکھا کہ وہ جو مردہ کل جو بہت بڑے عذاب میں تھا اور جس کی بہت زور رونے کی آواز قبر سے باہر آ رہی تھی، وہ اب بڑے آرام میں ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ شخص تو جو ہے وہ مردہ ہو گیا، ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ کہنے کا وہ محتاج ہے، نہیں کہہ سکا ہے، کل کو تو وہ عذاب میں تھا، اب کیا ہو گیا کہ اس سے عذاب ختم کر دیا گیا اور وہ اتنی راحتوں میں ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ یہ جو آدمی ہے جب یہ اس دنیا سے جا رہا تھا یا اس کا انتقال ہو رہا تھا تو اس کی اہلیہ کو حمل تھا، اور جو ہے اب وہ بچہ وہ حمل جو ہے وہ تولد ہوا، وہ بچہ پیدا ہوا، بچہ مدرسہ جا رہا ہے اور اپنی معصوم زبان سے، ٹوٹی پھوٹی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تیرا معصوم بچہ جو مجھے رحمان الرحیم کہتا ہے، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تجھے عذاب میں مبتلا رکھوں۔ ہم اور میں نے آپ کو یہ واقعہ اسی لیے سنایا ہے کہ آپ اس باب میں خوب کوشش کریں، خوب توجہ سے کام لیں، خوب چوکنا رہیں، خوب چستی سے کام لیں کہ اپنے معصوم بچے جو مدرسہ جا رہے ہیں، جو مکتب جا رہے ہیں، ان کی تعلیم کے باب میں آپ فکر کریں، ان کے مدرسے کا لیسن ٹھیک ہو، وہ گھر آ کر اس کے باب میں خوب محنت کریں۔ یہ چند گزارشات آپ ماں بہنوں سے میری تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کہنے کے لیے صلہ عطا فرمائے، اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتم لنا نورنا واغفرنا إنك على كل شيء اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا يا ذي الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما یا اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سارے گناہ کو معاف فرما یا اللہ ہم نے رات کے اندھیری میں دین کے اجالے میں یا بہت گناہ کیے ہیں یا اللہ تو دیکھتا تھا ہم نے چھپ چھپ سے گناہ کیا ہے یا اللہ تمام گناہ کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہ پر پردہ خوشی کر یا اللہ یا اللہ دین کی محنت کے لیے ہم کو قبول فرما دین کی تعلیم کے لیے ہم کو جہنمات سے لگنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جان بھی تیرا ہے ماضی تیرا ہے تیرے دین کے راستے میں ختم اس کو استعمال کرنے کو تو ہم کو توفیق عطا فرما یا اللہ دین کا شوق اور ولا فرما یا اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے 5 وقت نماز کو آسان کے ساتھ احترام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمارے گھر والوں کو سب کو یا اللہ نماز کا پابند بنا دے یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے ایک بنا دے یا اللہ ہمارا گھریلو ماحول کو یا اللہ دینی بنا دے یا اللہ دین کی فضا قائم فرما یا اللہ ماں باپ کے لیے یا اللہ یہ اولاد یا کیا ہے اولاد کو تربیت دینے کے لیے اللہ ان کو توفیق عطا فرما یا اللہ دین پر چلنے کی اور دن پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے یا اللہ ٹوٹی پھوٹی دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حضرة سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين